حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء سے ہیں جن سے سلسلہ چشتیہ کی شاخ سلسلہ صابریہ منسوب ہے۔ آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کے بھانجے اور محبوب ترین خلفاء سے ہیں اور احباب میں سب سے پہلے مرید بھی ہیں۔ آپ کا نسبی تعلق خاندان سادات سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید عبدالرحیم المعروف سید عبداللہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہمشیرہ تھیں۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 19 ربیع الاول سن 552 ہجری کو جمعرات کے دن نماز تہجد کے وقت جبکہ ایک پہر شب باقی تھی ہرات میں ہوئی، مگر بعض غسل کرایا۔ اس وقت بھی حضور کی والدہ ماجدہ کو وہی یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشہ گوشہ میں معلوم ہوتا تھا اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ پاک روحیں بلباس سفید خوش پوش کثرت سے گھر میں آ رہی ہیں اور نوزائیدہ معصوم بچے کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ کی کتاب تذکرہ اولیاء ہندوستان سے لیا جا رہا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کا اسم پاک علی احمد رکھا گیا۔ اس زمن میں تذکرہ نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں حضور نبی کریم الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ جس وقت تمہارے ہاں فرزند پیدا ہو تو اس بچے کا نام احمد رکھنا۔ اس کے بعد ایک رات کو خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہی دنوں آپ کی والد محترم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاں فرزند کی ولادت ہو تو اس کا اسم گرامی علاء الدین رکھنا، یعنی یہ دین اسلام کو بلند کرے گا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے والد محترم نے آپ کا اسم پاک علاء الدین رکھا جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے علی احمد رکھا۔ اس طرح آپ کا پورا نام علاء الدین علی احمد شہرت پایا گیا۔ ولادت کے بعد آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی کرامات کا ظہور آپ سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور روز بروز خوارق صادر ہوتے تھے۔ 7 ربیع الاول الاخر 594 ہجری بروز منگل نماز فجر کے بعد میں مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مراقبہ سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا مجھ پر گر کر زمین پر پڑا جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی والدہ کو آواز دی اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے سانپ کے 2 ٹکڑے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مخدوم علی احمد نے ایک سیاہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سانپوں کے سردار کو مار دیا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی بھی نہیں کاٹیں گے۔ آپ نے 3 برس کی عمر میں اپنی مرضی سے شیر نوشی ترک فرما دی تھی اور جو کی روٹی تناول کرنا شروع کر دی تھی۔ تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ 21 ربیع الاول سن 596 ہجری کا واقعہ ہے کہ پیر کے دن فجر سے پہلے جب نیند سے بیدار ہوئے تو بلند آواز سے فرمایا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اس کے بعد جب سوتے تو کبھی کبھار سوتے سوتے چونک کر اٹھتے اور زبان مبارک سے بلند آواز سے اسم پاک اللہ ادا فرماتے اور چہرہ مبارک کی رنگت بدل جاتی۔ آپ کے والد محترم کا شمار اولیاء کاملین میں سے ہوتا ہے۔ اپنے زمانہ کے شیخ الوقت تھے، عابد زاہد اور متقی تھے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 5 برس کی تھی کہ
آپ کے والد محترم کو درد کولنج کی شکایت لاحق ہو گئی اور اسی بیماری کی حالت میں سن 597 میں وصال فرما گئے۔ والد محترم کے وصال پر بہت مغموم ہوئے، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا، نہایت خاموشی کے ساتھ حالت استغراق میں محو رہتے، غلبہ جذب کی کیفیت آپ پر طاری رہتی تھی۔ اس دوران بعض اہل باطن حضرات آپ کی زیارت کے لیے آتے، آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے اور چلے جاتے۔ صبح سے شام تک یہ حالت رہتی تھی، کوئی دن اور کوئی وقت ایسا نہ ہوتا تھا کہ کوئی زیارت کے لیے نہ آتا۔ جنات تک آپ کی زیارت کی سعادت حاصل کر کے جاتے تھے۔ ایک مدت کے بعد آپ کے قلب کو کچھ قرار ہوا، پروردگار عالم نے آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے گا۔ اللہ حافظ۔